والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إمدت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر السلام معزز سامعین ناظرین خواتین حضرات، ماہ سفر المظفر کی خوبصورت ساعتیں اور گھڑیاں ہمارے درمیان چل رہی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ شریف میں میں نے یہ بات عرض کی کہ اس ماہ مقدس کو بہت سارے واسطوں سے بہت سی نسبتیں حاصل ہیں، اس لیے یہ ماہ مقدس بڑی برکتوں والا ہے، اور خاص طور پہ بہت سارے ایک کثیر تعداد میں اولیاء کاملین ان کے ایام مبارکہ جو ہیں وہ اس ماہ مقدس میں، اس لیے اس ماہ مبارک کو خاص طور پر اولیاء کاملین کے ساتھ اور اللہ کے مقدس اور بزرگ ہستیوں کا ماہ مبارک بھی اسے کہا جاتا ہے، اور خاص طور پہ انشاءاللہ آگے ہم جا کے اس پہ بات کریں گے کہ اسی ماہ مبارک میں حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اور آپ کا یوم پاک وہ بھی منایا جائے گا۔ آج اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کو اپنے موضوع کا سہارا بنایا۔ آئیے سب سے پہلے اس کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ارشاد رب ذوالجلال ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی حاصل کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ اب سامنے یہاں دو باتوں پہ ہم آج بات کریں گے۔ پہلا حصہ آیت کا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک یہ حصہ ہمارا ہوگا خطبے کا، اور دوسرا حصہ ہوگا وکونوا مع الصادقین، کہ اپنا تعلق اور اپنی مائیت اور اپنا رشتہ اللہ کے صادقین اور سچوں کے ساتھ جوڑو۔ ان دو موضوعات کے درمیان ہم رہیں گے۔ اب سب سے پہلے آ جائیے، رب قادر نے جو خطاب کیا ہے وہ اہل ایمان سے کیا۔ اب گویا جب میرا مالک اور ہم سب کا خالق اور رازق جب ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو یہ انداز محبت اس کا کیا خوبصورت اور پیارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک عیسائی یا یہودی ہے، اگر اس کو آپ نے صاحب ایمان کرنا ہے تو آپ اس کو کیا پڑھاتے ہیں؟ دو چیزیں پڑھاتے ہیں اس کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اور اب اگر اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لوں کہ اگر آپ نے کسی اہل کتاب کو مسلمان کرنا ہے تو اس کو تو صرف آپ نے ایک ہی بات پڑھانی ہے، وہ صرف ایک بات کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اہل کتاب تو لا الہ الا اللہ تک ماننے والا ہے، اس لیے اہل کتاب ہے. لا الہ الا اللہ تک تو عیسائی بھی ہمارے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ تک تو یہودی بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. ڈفرینشیٹ کہاں سے ہم ہوتے ہیں کہ وہ اہل کتاب بن گئے اور ہم اہل اسلام بن گئے؟ وہ صرف ایک ہی کلمہ ہے، وہ ایک ہی لفظ ہے، اور وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب گویا دین کا مدار کیا ٹھہرا، دین کی اساس اور بنیاد کیا ٹھہری؟ تو مسلمانوں یاد رکھو، توحید کے بعد اہل اسلام بننے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، اور یہی سب کچھ. اگر اس پر میں صحابہ کرام کے اقوال آپ کے سامنے رکھوں تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ایک جملہ میں بتا کے آگے بڑھ جاتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ طریقہ تھا، ظاہر ہے ان سے بڑھ کے کون دین سمجھنے والا ہے، جنہوں نے براہ راست رسالت مآب سے دین سیکھا، جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا، جن کے سامنے آقا پہ وحی نازل ہوتی تھی، جن کے سامنے دین کے بانی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دین پیش فرمایا تھا. اس سے بڑا دین سمجھنے والے کون ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں. ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب وہ مخاطب ہوتے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کہتے تھے واللہ برب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں محمد کے رب کی قسم، ہمیں محمد کے رب کی قسم ہے. اب یہ والا جو جملہ ہے ہمیں محمد کے رب کی قسم ہے، اب یہ جملہ ہے بڑا کمال والا ہے اور سمجھنے والا ہے. ہمیں محمد کے رب کی قسم. اب بار بار یہ جملہ دہرایا جاتا، بار بار یہ جملہ پڑھا جاتا، اور اس جملے کو لوگوں کے سامنے جب سنایا جاتا تو ظاہر ہے ایک طریقہ چل گیا. اب جو بھی صحابی آتا ہے وہ آگے یہی بولتا ہے ہمیں محمد کے رب کی قسم، ہمیں محمد کے رب کی قسم. ایک دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا وجہ ہے کہ تم ڈائریکٹ براہ راست اللہ کی قسم کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ یہ کیوں کہتے ہو میں محمد کے رب کی قسم؟ تو جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے بے شمار حدیثیں آپ سنتے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں ان کے نام سے حدیثیں جو ہے وہ منسوب ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کون سا اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے؟ ہم نے تو آپ کی لسان عطر سے سنا کہ رب ہے، ہم نے مان لیا رب ہے. ہم نے کون سا رب کو دیکھا ہے جس نے ہمارے سامنے وحی نازل کی اور اس نے ہمیں کہا یہ قرآن ہے؟ ہمیں تو یہ نہیں معلوم. آقا ہم نے تو جبریل کو بھی نظر اپنی اس حالت میں نہیں دیکھا اور شاید ہم نہ دیکھ پائے. آپ نے فرمایا یہ اللہ کا قرآن ہے، ہم نے مان لیا اللہ کا قرآن. آپ نے فرمایا اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، آقا آپ نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، آقا ہم نے مان لیا وہ واحد ہے، لم یلد ہے لم یولد ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، آقا ہم نے مان لیا اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ہم سے یہ باتیں اللہ نے نہیں کی، نہ اللہ نے ہم سے براہ راست کلام کی. آقا آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا. اب اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، یا اللہ جانے یا اس کا محبوب مصطفیٰ جانے، ہم تو آپ کو جانتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں اس رب کی قسم جو ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ کا رب ہے، ہمیں اس سچے رب کی قسم جو ہمارے نبی کا رب ہے، جو ہمارے رسول کا رب ہے. ظاہر ہے آپ نے میں نے بھی رب کو تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہم دیتے ہیں نا، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول
رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا. کیا ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ جس نے ہمیں بتایا اس نے اس سے اوپر والے سے سنا, اس نے اس سے اوپر والے سے سنا. سنتے سنتے یہ پوری روایت جس کو سند حدیث کہا جاتا ہے, یہ سند چلتی چلتی صحابہ تک پہنچی, صحابہ سے براہ راست جناب رسالت مآب تک پہنچی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی سے براہ راست آمنے سامنے یہ فرماتے سنا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, ہم نے اس پر گواہی دے دی. لہذا آج بھی اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس تعلق میں اور اس لڑی میں جڑتا چلا گیا اور اس تعلق کو وہاں آقا اور تاجدار مدینہ منورہ تک جوڑتا چلا گیا. گویا آپ اور آج میں ہم سارے اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ آقا کا قول مبارک ہے. اس کے علاوہ کچھ. اب یہ جو قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے, انہیں صاحب نے یہ بات کی نہ کری. بالکل میں نے کہا بتائیے یہ قرآن کس کی زبان سے ہے؟ آپ نے کبھی جبریل سے قرآن سنتا تلاوت کرتا ہوا کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی جبریل سے تلاوت کی اور آپ نے سنا ہے کبھی کسی نے؟ یہی بات اگر پوچھی جائے باقی لوگوں سے اور اوپر چلے جائیں تو کیا کسی نے یہ کہا کہ ہم اس قرآن پہ اس لیے ایمان لے آئے ہیں کہ جبریل ہمارے سامنے پڑھ رہے تھے اور ہم نے کانوں سے سنا تو لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے؟ کسی ایک صحابی نے یہ قول کیا؟ قیامت تک آپ کو یہ قول نہیں ملے گا کہ کسی ایک صحابی نے یہ کہا ہو کہ ہم قرآن پر الحمد سے والناس تک اس لیے ایمان لائے ہیں کہ جبریل نے ہمارے سامنے تلاوت کیا تھا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر اس لیے ایمان لائے ہیں الحمد سے والناس تک سب کو حق مانتے ہیں کیونکہ ہمیں سچے رسول نے بتایا یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہے ہم نے نازل کیا علی قلبے کا, اے محبوب آپ کے قلب مبارک پر. اللہ نے تو کہیں نہیں فرمایا لوگوں میں تمہارے سامنے اتارا ہے, قرآن نہیں فرمایا. قرآن کی بات ہے قرآن ہے علی قلبک, اے محبوب ہم نے سارا قرآن آپ کے قلب مبارک پہ اتارا ہے. قرآن براہ راست اترا ہے قلب مصطفیٰ پہ اور قلب مصطفیٰ سے آیا زبان مصطفیٰ پہ اور زبان مصطفیٰ سے آیا قیامت تک پوری امت کے. اور رہی دوسری بات, آپ اور میں اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم براہ راست یہ نہیں حاصل کر سکیں. کوئی یہ قابل نہیں, بشمول صحابہ کرام, بشمول اہل بیت اطہار کے, کوئی بھی اس کے پاس کی قابلیت اور جرأت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کے اس بڑی امانت کو برداشت کر سکے اور اٹھا سکے. یہ صرف اور صرف قلب مصطفیٰ ہی ہے جو اتنی بڑی امانت کو برداشت کر سکتا ہے. قرآن اللہ خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرما دیتے تو قرآن کا اس قدر عظمت والا پہلو اور اتنی بڑی امانت ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ قلب مصطفیٰ ہے جس نے قرآن کو برداشت کیا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک دفعہ آپ نبی علیہ السلام میرے کان مبارک پر سر رہ کے تھکے ہوئے آئے اور آپ لیٹ گئے اور آپ پر وحی مبارک نازل ہوئی. آپ فرماتی ہے مجھے یوں لگا کہ میرے ران اور میری ٹانگ کی ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ میں چیختی چلاتی. اور اس کے بعد آقا کریم السلام کی پیشانی مبارک میں کچھ پسینہ مبارک آیا اور اس کے بعد وہ کیفیت سے باہر آئے تو میں نے کہا آقا میرے تو یہ پاؤں مبارک اور یہ میرے تو ران تو ٹوٹ گیا. ایسا کیا ہوا؟ آپ پتہ نہیں اچانک ایسا ہوا. آپ نے فرمایا میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا. ابھی تو کل پہ نازل ہوا تو ان کا یہ حال کہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں, اتنی شدید تکلیف ہوئی. تو بتاؤ جس کل پہ نازل ہوا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا. تو یہ صرف آپ کا خاصہ ہے, کسی اور کا نہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ ہے جو ایک مشرک کو, ایک کافر کو اور ایک اہل کتاب کو دائرہ اسلام میں لے آتا ہے.
اب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ان لوگوں سے ہے جو ایمان والے بن چکے، جو صاحب ایمان بن گئے۔ اب صاحب ایمان جس نے کلمہ شریف پڑھا توحید رسالت، وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ اب ضروری نہیں کہ ہر صاحب ایمان صاحب تقویٰ بھی ہو۔ یہاں ہم کتنے اہل ایمان بیٹھے ہیں، ادھر پتہ نہیں کتنے صاحب تقویٰ بیٹھے ہیں، سارے تو صاحب تقویٰ نہیں، صاحب ایمان سارے، صاحب تقویٰ تو چند چنیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ اب پہلا ٹائٹل دیا ایمان کا، اس کے بعد فرمایا دوسرا ٹائٹل ہے تقویٰ کا۔ اب اسی ترتیب سے آئیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور اس کے بعد کیا فرمایا، اتقوا اللہ، اپنے آپ کو ایمان کے بعد صاحب تقویٰ بنا لو۔ اب صاحب تقویٰ کیا ہے؟ جس کا ہر قول اللہ رسول کے لیے، جس کا ہر عمل اللہ رسول کے لیے، جس کی ہر ادا اللہ رسول کے لیے، جس کی ہر گفتار اللہ رسول کے لیے، اس کا دنیا میں رہنا اللہ رسول کے لیے، اس کا چلنا اللہ رسول کے لیے، اس کا بولنا اللہ رسول کے لیے، اس کا لوگوں سے ملاقات کرنا اللہ رسول کے لیے، اس کا کاروبار کرنا، لوگوں میں رہنا، رشتہ داریاں، ازدواج کا رشتہ، سارا کچھ اس معاشرے میں رہنا اللہ رسول کے لیے۔ گویا اس کی ہر ادا جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مختص ہو جائے اور وہ جا رہا ہو تو لوگ کہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ہر عمل اس کے مطابق ہے جو اللہ رسول چاہتا، اسے کہتے ہیں صاحب تقویٰ۔ اب یہ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے تقویٰ حاصل کرو اور صاحب تقویٰ بن جاؤ۔ اور اس کے بعد اب آپ بتائیے جو صاحب تقویٰ ہوگا وہ نماز پڑھتا ہوگا کہ نہیں پڑھتا ہوگا؟ نماز بھی پڑھتا ہوگا۔ جو صاحب تقویٰ ہوگا وہ روزے بھی رکھتا ہوگا۔ جو صاحب تقویٰ ہوگا اگر صاحب استطاعت ہے تو زکات بھی ادا کرتا ہوگا، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج وغیرہ بھی کرتا ہوگا، وہ سچ بھی بولتا ہوگا، وہ امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا ہوگا، صاحب امانت ہوگا، وہ صاحب دیانت ہوگا، وہ صاحب شرافت ہوگا، اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچی ہوگی، اور وہ شخص اپنے پڑوسیوں کا خیال بھی رکھتا ہوگا، اگر وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوگا، اگر وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اپنے ماں باپ کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہوگا، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہوگا، وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہوگا، ہمیشہ عزت کے ساتھ رہتا ہوگا، غرور تکبر سے دل کو پاک رکھتا ہوگا، غیبت کو بھی دفع کرتا ہوگا، چغلی بھی نہیں کھاتا ہوگا، اور بدگمانی اور حرام خور اور جو بھی رزق حرام ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوگا، ہمیشہ رزق حلال کھاتا ہوگا۔ یہ سارے اوصاف اور خوبیاں جو میں نے بڑی بڑی گنوائی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، یہ ساری پیدا ہوں گی تو وہ تقوی والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب یہ سارے اوصاف جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ صاحب تقویٰ بن جاتا ہے۔ تو اب گویا زندگی کا سارا معاملہ تو اس نے پورا کر لیا، اب اس نے اپنی زندگی کو تقویٰ سے مزین کر لیا، سجا لیا، اب اللہ کے لیے اس کا ہر عمل ہو گیا، سب کچھ اس کا تمام جو معاملات ہیں اس کا کریکٹر ہے اس کے مطابق ہو گیا، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا رسول چاہتا ہے، اطاعت الہی بھی کرتا ہے، اطاعت رسول بھی کرتا ہے، اب وہ صاحب تقویٰ بن گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ بڑا عجیب سا ہے، وہ شاید آغاز میں بھی آپ کو ہضم نہ ہو یا آپ برداشت نہ کر سکے یا آپ کو سمجھ نہ آئے، تو میں اس کو دو بار سمجھانے کی کوشش کروں گا، پھر بھی سمجھ نہ آئے میرے جملے مجھے واپس لوٹا دیجیے، پھر دوبارہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، علیحدہ آ کے سمجھ لیجیے گا کہ سمجھیے یہ بات کیا ہے۔ ایمان بھی آ گیا، تقویٰ بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، تقویٰ بھی آ گیا۔ اب اس کے بعد تیسری بات جو اللہ فرما رہا ہے وہ بڑی قابل توجہ، اس کے لیے آپ کی بڑی توجہ چاہیے ہوگی اور آپ کو اپنے پورے دل و دماغ کے ساتھ جملے پہ غور کرنا پڑے، اگر نہ یہ لفظ سمجھ نہیں آئے۔ اللہ نے فرمایا تیسری بات، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان بھی مل گیا ہے تمہیں اور تقویٰ بھی مل گیا ہے،
اللہ فرماتا ہے اب میں تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں اور اس پہ عمل کرو. وہ کیا ہے؟ میرے ان بندوں کی جماعت میں آ جاؤ جو میرے سچے لوگ ہیں. ایمان بھی مل گیا, تقویٰ بھی مل گیا, اس کے بعد کوئی چیز رہ گئی؟ باتیں تو ساری پوری ہو گئی. اب اللہ ہمیں خود فرما رہا ہے اب آ جاؤ میرے سچوں کے سنگ لگ جاؤ, اچھے اور نیک لوگوں کے سنگ آ جاؤ, ان کے ساتھ نسبت اور تعلق جوڑ لو. مولا سب کچھ تو پورا ہو گیا, اب کیوں سنگ اور اب کیوں سنگت تیرے نیک لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ براہ راست تمہارے شہر کے قریب ہے. لوگ بات کرتے ہیں تو چھوڑو دی, آپ براہ راست اللہ سے مانگو. بالکل اللہ سے مانگو, بالکل درست ہے. اللہ تمہاری شہر کے قریب ہے, قرآن میں لکھا ہے جی بالکل شہر کے قریب ہے. یہ باتیں آپ کو اور آج کے لوگوں کو پتہ چل گئی, اللہ کو نہیں پتا تھا. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے قرآن میں یہ بھی کہا ہوا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. یا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ کا کلام اس کو نہیں پتا, اس کو پتا ہے نا. تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, آ جاؤ میرے سچوں کی سنت میں آ جاؤ, ان سے نسبت جوڑ لو, ان سے تعلق قائم کر لو. اور یہ کس لیے فرمایا؟ اگر تقویٰ بچانا چاہتے ہو نا تو تمہیں میرے سچوں کے ساتھ آنا پڑے گا, ورنہ تقویٰ نہیں بچے گا. یہ نسبت ہی تو ہے, نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں, نسبت کا تعلق نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نسبت ہی ہے جو تمہارے تقوی کو بچائے گی. مگر نا یہاں تو بڑے بڑے لوگ تھے جو نسبت سے ٹوٹے, وقت کے یزید بن گئے. آپ بتائیے یزید کیسے بنا؟ کبھی غور کیا اس پر؟ ابن زیاد کیسے بنا؟ شمر کیسے بن گیا؟ کیا انہیں قرآن نہیں آتا تھا؟ وہ تو عربی لوگ تھے نا, براہ راست انہوں نے صحابہ کرام سے قرآن سنا ہوا تھا. کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے نا. تمام کتب تاریخ میں یہ لکھا ہے اور سب اس میں متفق ہیں کہ سب نے یہ کہا کہ جلدی کرو, حسین بن علی کا کام تمام کرو, ہمیں جمعہ پڑھنا. کہا تھا نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جمعہ نہیں پڑھتے تھے, وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, باقی کام نہیں کرتے ہوئے ظاہر ہے, لیکن دنیا کے بدترین لوگوں میں شامل ہو گئے. ابن جوزی جیسے محدث نے پوری کتاب لکھ دی کہ یزید پہ لعنت کیا کرو. میرے پاس لائبریری میں پڑھی عربی زبان میں کتاب. اس نے وہ ظلم کیا جس سے اللہ سخت ترین ناراض ہوا. اللہ کے رسول کو اس نے ایذا دی, اور جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں کہ نہیں؟ جس نے میری اہل بیت کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی. بتاؤ جو محمد عربی صلی اللہ کا گستاخ ہو وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ جو رسول اللہ کو تکلیف دینے والا ہو وہ مسلمان ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں. اب سب تقویٰ کیوں جاتا رہا؟ اس لیے کہ انہیں نسبت نہیں ملی کسی اللہ کے محبوب بندے کی. نسبت سے محروم ہو گئے, اور جب نسبت سے محروم ہوئے تو راندہ درگاہ ہو گئے. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا تقویٰ قائم رہے اور تم یا ایھا الذین آمنوا کے بعد صاحب تقویٰ رہو, تو اس کا ایک ہی حل ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تمہیں ہر زمانے کے جو صادق اور سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرنا پڑے گا. اب سادہ سی بات ہے, نسبت کے بغیر کچھ بھی نہیں. آج یہ بات سے تشریح کر لیجیے, نسبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, اور ہمارا تو سارے کا سارا دین ہی نسبت کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارا سارا دین نسبت کے ساتھ کھڑا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم سے بڑا قوم توحیدی ہے کائنات میں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون ہے جو توحید پرست ہے؟ کبھی ان کی زندگیوں کو بڑا. ایک دفعہ ایسا ہوا مکے میں بڑا قحط پڑ گیا, بارش آنا بند ہو گئی, بارش ہو نہیں رہی.
لوگ بڑے پریشان ہیں، جانور مر گئے ہیں، گاٹے کاروبار تباہ، پھل سارے تباہ، انگور کی فصل تباہ، لوگ پریشان۔ آئے خلیفہ کے پاس، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس، یا خلیفۃ المسلمین دعا کریں آج جمعے کے موقع پر، نماز استسقاء بھی ہم آج ادا کریں گے جمعے کے موقع پر کہ اللہ کرم کرے اور بارش برس جائے، وگرنہ اب تو ہماری زندگی ویران ہو گئی، جانور سارے مر گئے اور اب ہمیں پیاس نہیں تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، یہ حالات ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا جمعے میں آج اس کا کچھ حل نکالتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور عرض کی ابو سلم کے چچا حضرت عباس سے، کہا اے عباس بن عبد المطلب، خلیفہ میں ہوں، ضرور میں خلیفہ ہوں، تم سب نے مجھے اپنا امیر مانا ہے، لیکن جو نسبت تیرے پاس ہے وہ نسبت امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ نسبت کیا تھی؟ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سگے چچا۔ سمجھ آ رہی نسبت؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ ڈائریکٹ براہ راست۔ اب آپ کا رابطہ اللہ سے زیادہ ہے یا فاروق اعظم کا رابطہ اللہ سے زیادہ؟ بتائیں نا۔ سیدنا فاروق اعظم کا کم از کم میرا تو اتنا رابطہ اللہ سے نہیں ہے جتنا فاروق اعظم کا اللہ سے رابطہ تھا۔ اب وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور پھر کھڑے بھی کس منبر پہ ہیں؟ منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کا۔ وہاں سے تو اللہ کے رابطے اور بھی قریب ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، اور پھر اس مسجد نبوی میں بھی جو منبر ہے اس پر، اس سے تو بڑا قریب کا رابطہ ہے۔ لیکن قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مقبول و صادقین کو وہ سمجھنے والے تھے۔ حضرت عباس کو 10 بستہ عرض کی، امیر میں امیر عمر بیٹھے ہیں، وہ نیچے بیٹھے ہیں، تو آپ مہربانی تشریف لائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آگے آئے اور سبحان اللہ، قربان جاؤں کیا دلائل، اور ان کی بھی پھر نسبت کی کیا بات۔ منبر پہ آ کے سامنے آئے اور دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرے نبی کا چچا لگتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہوں نے بھی واسطہ کس کا دیا؟ نسبت کا۔ کس کا ذکر کیا؟ نسبت کا۔ یہ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ سمجھ جائیں کہ نسبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اس نسبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عباس نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں صبح و شام نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی ادا کرتا ہوں، تیرا حق کے بندگی بھی ادا کرتا ہوں، تمام ہے ان کا تقویٰ جیسا تقویٰ کس کا تقویٰ تھا؟ لیکن کیا کہتے ہیں، اے اللہ میں تیرے نبی کا، تیرے محبوب کا چچا لگتا ہوں، اس نسبت کی برکت سے ہم پر بارش برسا دے۔ بخاری و مسلم کی روایت، ابھی آپ نے یہ دعا کی اور ہاتھ ایسے کیے، روایات میں لکھا ہے پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا، جمعہ پڑھ کے بھی نکلے تھے، اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف جل تھل ہو گئے۔ اب بارش رک نہیں رہی، رکتی کیسے؟ نسبت سے جو بارش رک رہی تھی، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، بارش ہی بارش۔ اب لوگ آئے امیر المومنین کے پاس، کہا فاروق اعظم امیر المومنین اب تو ہم ڈوبنے لگے، ظاہر ہے everything is bad، کثرت سے پیا جائے تو آگے حیات بھی زہر ہے، اب زیادہ کثرت ہو گئی، کہا مہربانی کریں اب یہ رک جائے۔ کہا میاں جس نسبت سے آئی تھی نا اب رکوائیں گے بھی اسی نسبت سے۔ فرمایا جمعے کا انتظار کرو۔ جمعہ آیا، پھر فاروق اعظم منبر پہ آئے اور پھر کہا اے عباس بن عبد المطلب آپ کرم فرمائیے اور آج پھر دعا کیجئے۔ اب تو لوگوں کے گھر گرنے لگے، لوگوں اب ڈوبنے لگے، جانور بھی اب ڈوبنے لگے، راستے ہمارے لیے تنگ پڑ گئے، پانی ہی پانی ہے۔ اب دعا کریں اللہ سے، اللہ کرم فرما، اب یہ رحمت زحمت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ آئے اور پھر یہی دعا کی، اے اللہ میں تیرے نبی کا چچا لگتا ہوں، اسی نسبت سے اب بارش کو تھما دے۔
بھی یہی دعا کی، آپ ختم کی، اچانک کہتے ہیں کہ یوں لگا جیسے وہاں پر مکہ میں کب تو بارش کبھی ہوئی نہیں تھی، سارا بادل وہاں سے بکھر گیا اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ اس کے بعد جب باہر گئے، اب لوگ سوال کرنے لگے، امیر المومنین نے دعا نہیں کی، دعا جناب عباس بن عبد المطلب نے کی، اور انہوں نے بھی یہ دعا کی، اب معاملہ کیا ہے؟ کہا چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس۔ فاروق اعظم سے پوچھا، کہا فاروق اعظم آپ بتائیے یہ آپ نے کیسے سوچ لیا اور یہ بات آپ نے کیسے کی؟ کہا کیا کروں، میں نے دیکھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، اللہ کو نسبتیں بڑی پسند ہیں، اللہ کو نسبتیں بڑی پسند ہیں، اللہ کو تعلق بڑا پسند ہے۔ جو حاجی جاتے ہیں یا عمرہ کرنے عوام جاتے ہیں، ان سے ذرا پوچھنا، یہ حج عمرہ پہ کوئی اور زیادہ اضافی نیکیاں کرتے ہیں یا سجدے زیادہ کرتے ہیں جس کا اتنا ثواب ہے؟ بلکہ حج میں تو نماز شارٹ ہو جاتی ہے، ظہرین اور مغرب ہیں، مختصر پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، اتنا درجہ کیوں؟ ساری وہاں نسبتیں، حج میں کیا ہے؟ ساری وہاں نسبتیں ہیں۔ اچھا وہ تو شیطان کو گندگیاں مارتے ہیں، وہاں شیطان ہے کسی سے کبھی دیکھا؟ وہ تو پلر نہیں بنے ہوئے، ہاں جی۔ اور حج کا سب سے کہتے ہیں مشکل ترین جو عمل ہے نا جی، وہ شیطان کو گندگیاں مارنا ہے۔ وہ جناب جب جاتے ہیں جب لوگ گندگی مارتے ہیں چلے لوگ کافی ہو جاتے ہیں، کئی گر جاتے ہیں۔ ابھی پیر صاحب تشریف لائے حج کر کے، میں نے پوچھا جی کہ بڑا مشکل تھا، فراز صاحب مگر سنائے حج تو بڑا مشکل تھا، گرمی بھی کہتے ہیں سارے کام ٹھیک ہے مفتی صاحب، وہ جو کنکریاں مارنے والا کام تھا نا وہ سب سے مشکل تھا حج میں۔ اب وہاں کوئی ہے نہیں شیطان، یہ کیا ہے؟ یہ تعلق ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا۔ وہ جو صفا مروہ میں دوڑتے ہیں، یا آپ کے بیٹے کا کوئی مسئلہ تھا جو پانی پہ اس کے لیے آپ کو پریشانی ہے؟ وہ تو دوڑی تھی نا خاتون اس لیے کہ اس کا بیٹا پیچھے چھوڑ آئی تھی اور ادھر آئی تھی اوپر سے کہیں پانی مل جائے۔ آپ کا تو بیٹا نہیں ہے جو اکیلا پڑا ہو، تو آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ ان کا تو مقصد تھا دوڑنے کا، آپ کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن صفا مروہ میں جو سعی نہ کرے اس کا حج عمرہ ادا ہوتا ہے؟ نہیں نہ ادا ہوتا۔ کیوں؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نسبت ہے۔ کیا ہے؟ نسبت ہے۔ اور اما حاجرہ نبیہ ہے یا ولیہ ہے؟ نبیہ تو نہیں ہے، ولیہ ہے۔ کوئی عورت نبی نہیں ہے، ولیہ ہے۔ پتا چلا اللہ والوں کی اداؤں کو یاد رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کی رضا ہے، اور یہ نسبت اور تعلق قرآن میں ہے۔ اس کے بعد قرآن میں آپ آئیے، قرآن میں ہے نا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگوں مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو۔ جو بھی جاتے ہیں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہو کہ نہیں؟ وہاں کیوں پڑھتے ہو؟ صرف وہی خدا ہے، اور جو کعبے میں نہیں ملا تو ابراہیم کے مقام پہ مل جائے گا۔ وہاں کیا ہے مقام ابراہیم؟ ایک پتھر ہی ہے نا جس پر پاؤں لگے ہیں اللہ کے خلیل کے۔ اللہ نے قیامت تک فرمایا نسبت ہے نا، اصل پاؤں تو نہیں ہے نا جی، اصل پاؤں تو نہیں ابراہیم علیہ السلام کا، پتھر میں پاؤں لگا ہوا ہے نا، اور پتھر سے نسبت۔ واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت بول اٹھے، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ فرمایا ہمیں تو تیرا در تو دور کی بات ہے، آقا جو تیرے در کا کتا ہو ہم تو اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اور فرمایا پھر جو تیرے در سے پھر جائے اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج لوگ در چھوڑ کے، نسبت چھوڑ کے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کا بھی بتا دیا۔ فرمایا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر وہ یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنی نسبتوں کو مضبوط کیجئے، اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اور نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق والے، اب یہ نسبت چاہے عمل والی نسبت ہو چاہے خون رسول کی نسبت ہو، اس نسبت کو جب تھامیں گے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا جب سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے، فرمایا جب سچے بروز حشر میرے دربار میں کامیاب ہو
تم بھی ان کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یعنی مطلب میں کون سی مثال دوں؟ ہمارا پورا اسلام، پورا دین نسبتوں سے جڑا ہے. حجر اسود کے لیے کتنے دھکے کھاتے ہیں لوگ، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں. کس لیے؟ کہ صرف پتھر کو بوسہ دے لیں. اور بھائی پتھر ہی ہے نا، پتھر کو بوسہ دے لیں. کیوں پتھر کو بوسہ؟ اور پتھروں کو بوسہ کیوں نہیں دیتے؟ اور بھی تو بڑے پتھر ہیں وہاں مکہ میں، ضرور اسی پتھر کو بوسہ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس پتھر کو نسبت ہے، اس پتھر کو نسبت ہے. اور یہی اعتراض کیا تھا جناب فاروق اعظم نے، اور حضرت علی نے سراج کا جواب دیا وہی پر. انہوں نے جب بوسہ نے کہا کہ تو تو پتھر ہی ہے، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا چومتے ہوئے اے حجر اسود میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. آپ نے فرمایا آپ عمر کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو آقا کو فرماتے ہوئے سنا تھا یہ قیامت والے دن اپنے چومنے والوں کی گواہی دے گا اور ان کی بخشش کروائے گا. پتھر ہے نا جی، کیا ہے؟ نسبت ہو گئی. بھائی پتھر عزت والا ہے یا مسلمان ایمان والا عزت والا ہے؟ اور اشرف المخلوقات کے نام میں کون ہے؟ انسان ہے نا، پتھر تو نہیں ہے. اور بھائی اگر پتھر کو نسبت ہو جائے تو وہ اتنا شان والا بن جاتا ہے، قیامت والے دن وہ بخشوا سکتا ہے. اور جو اللہ کا ولی ہو محبت والا، اس کی نسبت کیا نہیں بخشوا پائے گی؟ پتھر اشرف المخلوقات نہیں ہے. میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں جو بول رہا ہوں. پتھر اشرف المخلوقات نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے. اور جب انسان اپنی نسبت کو مضبوط کر لے اور جو اس کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کر لے، کیا وہ بھی قیامت والے دن بخشوائے گا؟ یہاں تو اگر کتا اللہ کے ولیوں کے در پہ آ جائے تو وہ شان والا بن جاتا ہے. سورہ کام میں کیا لکھا ہے؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. فرمایا ان کا کتا، یہ نہیں کتا، فرمایا ان کا کتا. یہ قرآن کی آیتیں، یہ نسبت پر میں نے ساری قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اور صحابہ کا عمل بتایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا عمل اس لیے بتایا کہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے میرے نبی کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. اس لیے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ. آج جو لوگ، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس قابل ہی نہیں کہ میں ممبر پہ اس کا نام لوں. آج وہ روزانہ ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنا کیمرہ، اپنے بندے، اپنا کمرہ، اپنا گھر، اپنی باتیں اور اپنی رام کہانی لوگوں کو سناتا ہے، نوجوانوں کو سناتا ہے. کہتا ہے یہ باتیں بوبے کچھ نہیں ہوتے، یہ ولی اللہ کچھ نہیں ہوتے، یہ نسبتیں کچھ نہیں ہوتی. میں نے کہا اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے کیمرے کے سامنے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، کبھی ہمارے ساتھ بات کرو، ہم کو میں سمجھائیں قرآن کیا کہتا. یہ قرآن سمجھو. اور ابھی وہ اس پہ بہت کیا کرامتیں کچھ نہیں ہوتی، قرآن و حدیث میں تو ہے ہی نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کو سمجھاؤں گا. قرآن نے خود کرامت کو بیان کیا. اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، آج ہمارے نوجوان آتے ہیں میرے پاس بیچارے پریشان ہو کر، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. تو میں ایک ہی بات کرتا ہوں، میاں تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے قرآن نہیں سیکھا، یا تمہیں کسی نے قرآن اس انداز سے سکھایا نہیں ہے. اس لیے قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ اور قرآن میں گوتا زن ہو جاؤ. اور جب قرآن سیکھو گے تو الحمدللہ تمہارا دل بھی گواہی دے گا، تمہارا زمین بھی گواہی دے گا کہ ہم جس طریقے پہ چل رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آمین.